پاکستان کے اصولی موقف کی ہم بات کریں گے جو ہمیشہ ہم دہراتے رہتے ہیں، اور بھارت کوشش کرتا ہے کہ یہ کشمیر پر قبضہ کیا ہے، اس نے آباد کاری کرا رہا ہے وہاں پر ہندوؤں کی، وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کا حق رائے دہی ختم کر دیا جائے، وہاں پر اپنی میجورٹی لا کر یہ بتایا جائے، اسٹیبلش کیا جائے کہ کشمیر تو ہمارا ہے۔ بار بار یہ ہر فورم پہ کوشش ہوتی ہے، لیکن اقوام متحدہ میں پاکستان نے بھارت کو دو ٹوک الفاظ میں ایک بار پھر واضح کیا ہے، اور یہ واضح طور پر میسج دیا کہ جموں کشمیر یہ انڈین آکیوپائیڈ کشمیر ہے، آکیوپائیڈ کشمیر ہے، یہ آپ کا حصہ نہیں ہے، اور آپ اس خام خیالی میں نہ رہیں، نہ کبھی کشمیر آپ کا تھا، نہ کبھی ہوگا، اور نہ ہے آپ کا یہ کشمیر۔ واضح طور پر انہوں نے پھر اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت تو خود دہشت گردی کرا رہا ہے اور اس کے واضح ثبوت موجود ہیں۔ تو یہ تو ایک بھارت کا موقف، اور پاکستان کا اس پر ان کو حقائق دکھانا واضح طور پر اقوام متحدہ میں، اس کی ہم بات کریں گے کتنی اہمیت ہے اس کو بار بار دہرانے کی، اس کی ہم بات کریں گے، اور پھر کچھ اور بھی جو معاملات ہوئے ہیں، بونڈائی بیچ کے معاملات بھی ہیں اور ساری چیزیں۔ تو ہمیں جوائن کیا ہے ایمبیسڈر جوہر سلیم صاحب نے۔ جوہر صاحب گڈ مارننگ، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ گڈ مارننگ، السلام علیکم۔ السلام علیکم، آپ کیسے ہیں؟ ہم ٹھیک ٹھاک ہیں سر۔ ویلکم ٹو دس شو سر ونس اگین۔ جی، اور معاملات بہت ہی خطرناک، بالکل خوفناک، افسوسناک۔ بالکل جوہر صاحب، مجھے بتائیں کہ پاکستان نے ہم ہمیشہ کہتے ہیں، اور بھارت یہ ریٹریٹ کرتا ہے ہر فورم پر کہ ہمارا ہے کشمیر، ہمارا ہے، اس کے باوجود وہاں پر ظلم و ستم ڈھا رہا ہے، آکیوپیشن خود وہ پروف کر رہا ہے، تو ہمیں یہی بار بار دہرانا ہے؟ حالانکہ لگتا ہے ایسا ہے کہ ریپیٹیٹیو ہو گیا معاملہ، لیکن بہت ضروری وقت کی اہم ترین ضرورت ہے یہ۔ جی بالکل، جب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے، تو اگر یہ ان کا ہے تو پھر وہاں پہ 8 لاکھ فوج کیوں بٹھائی ہے قبضہ کرنے کے لیے؟ پھر وہ اتنی زیادہ فوج کی ضرورت کیوں ہے؟ تو وہ تو دیکھیں بالکل ایک صاف سی بات ہے کہ وہ ایک آکوپائڈ ٹیریٹری ہے، وہ بھی انلیگلی آکوپائڈ ٹیریٹری ہے، جو کہ جس کا تصفیہ ہونا ہے اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق، اور ان کو جو کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت ملنا جو ہے وہ اس کا حل ہوگا، اور جتنی بھی دیر بھارت کر لے ایونچولی تو بات اسی پہ آئے گی۔ تو اب وہ جو ظلم و ستم کر رہے ہیں، جو ڈیموگرافکس چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس طرح آپ نے کہا بالکل ڈومیسائلز انلیگل ایشو کر کے، اور اسی لیے انہوں نے وہ 35A جو آرٹیکل ہے اس کو بھی ایبروگیٹ کیا تھا، اور وہ 370 بھی جو ہے ایک اس میں بھی کچھ جو ہے نا اسپیشل پروویژن تھی، اس کو بھی ایبروگیٹ کیا۔ لیکن ان ساری چیزوں سے ہوتا کیا ہے؟ دنیا دیکھ رہی ہے کہ جو انٹرنیشنل لا وائلیٹ ہو رہی ہے، یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشنز وائلیٹ ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ بائلیٹرل آپ کے جو معاہدات ہیں، مثال کے طور پر شملہ معاہدہ، وہ بھی وائلیٹ ہو رہا ہے۔ تو جو اس کو دہرانے کی ضرورت ہوتی ہے بارہا، وہ اس لیے ہے کہ ہندوستان ایک مسلسل پروپیگنڈا اس چیز کا کرتا ہے کہ جی یہ تو ہمارا ٹو ٹنگ ہے اور یہ تو مسئلہ سیٹلڈ ہے، تو اس لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کا ہر موقع پہ جواب دیا جائے تاکہ کوئی بھی اس قسم کا غلط تاثر پیدا نہ ہو۔ لیکن دنیا دیکھ ہی رہی ہے نا، آپ دیکھیں کہ اب UN میں بیٹھ کر، اقوام متحدہ میں بیٹھ کے انہی کی قراردادوں سے متعلق ہمیں بتانا پڑ رہا ہے کہ بھائی آپ کی UN ریزولوشنز تھی، اس کو حل کرائیں آپ۔ تو دنیا پھر اس سے نریٹو، وہ تو پاور سے چل رہی ہے، اس کا مطلب دنیا کوئی قوانین، کوئی قواعد و ضوابط پہ تو دنیا نہیں چل رہی۔ دیکھیں بالکل پاور ڈائنامکس بھی ہیں اپنی جگہ پہ، اکنامک ڈائنامکس بھی ہیں، اسٹریٹجک ڈائنامکس بھی ہیں، وہ تو بالکل انٹرنیشنل ریلیشنز ایسے ہی چلتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پرنسپلز کو بھول جائیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا جو حق ہیں جو انٹرنیشنل لا نے آپ کو دیے ہیں اس کو بھول جائیں۔ تو وہ تو آپ کو بالکل آپ کو اس پہ کھڑا رہنا پڑتا ہے، اپنا جو اصولی موقف ہوتا ہے وہ تو آپ اس پہ کھڑے رہتے ہیں، اور پاکستان ڈٹا ہوا ہے اپنے اصولی موقف پہ، اور جو کشمیری ہیں ہمارے بھائی بہن وہاں پہ، ان کو ہماری کنٹینیوڈ ڈپلومیٹک جو ہے مورل اور پولیٹیکل سپورٹ جو حاصل تھی ہمیشہ اور حاصل رہے گی۔ جوہر صاحب، آپ کو میں انٹرسٹنگ بات بتاتی ہوں، آپ بھی سنیں۔ جی جی۔ اچھا، اب یہ جو پروپیگنڈا بنانا ہے اس میں میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں، بالی ووڈ کا شدید استعمال کر رہا ہے انڈیا، اور ضروری ہے کہ آپ لوگ سب کو توجہ دینی چاہیے، نیٹ فلکس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب ڈائریکٹلی جب وہ ایک پاکستان کے اگینسٹ وار والی اس طرح کی فلمیں بناتے ہیں فورسز کو لے کے، تو لوگ اس کو نہیں دیکھتے۔ اب کیا کر رہے ہیں، فیملی کو لے کے، بچوں کو لے کے، بارہمولہ ٹائپ انہوں نے بنائی ہے ابھی ایک سیریز، جس میں اب کشمیر کو لے کے دکھایا ہے انہوں نے۔ اچھا، بچے کا آپ جب دیکھیں گے آپ کو لگے کہ کسی بچے کی کہانی ہے، ہارر ہے، سسپینس ہے، فینٹیسی ہے، اور اندر
जब आप देखना शुरू होते हैं 15-20 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद, पाकिस्तानी वो narrative, हाँ, जो टेररिज्म कश्मीर को लेके, इंडियन ऑक्यूपाई, मैंने कहा देखो कि मतलब मेरे जैसा बंदा भी कोई, क्या हमें लगता है कि कुछ ये नहीं है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वही है, नैरेटिव वही है, लेकिन उसको जो है उसको छुपा के, बच्चों की फिल्म बता के, हॉरर फिल्म बता के, अंदर वही। तो इस तरह ये चालाकी से नेटफ्लिक्स को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, मीडिया, सीरीज, एंटरटेनमेंट। फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर है ज़ाहिर है। दुरिंदर में भी इनकी जो लाइन है फाइनल वो यही है कि इनडायरेक्टली और डायरेक्टली पाकिस्तान का हमेशा टेररिस्ट अटैक दुनिया में कहीं भी हो, इनका ताल्लुक होता है। ये लोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये मुसलसल तो हो रहा है, बिल्कुल नेटफ्लिक्स पे भी आपने सही कहा, लेकिन देखिए इससे उनको नुकसान भी हो रहा है। जब वो वेपनाइज करते हैं ना ये सारा मीडिया, तो उस मीडिया की क्रेडिबिलिटी भी खत्म। और मैं आपको ये बताऊं कि आज की जो यंग जनरेशन है पूरी दुनिया में, जो जिसको जनरेशन जी कहते हैं आप, जेन जी, वो जितने इंडिया के खिलाफ हैं आपको कोई अंदाजा ही नहीं है। इंडिया का वो जो सारा इन्होंने पिछले 20 साल से वो बनाया था ना, अपनी एक मैथोलॉजी क्रिएट की थी, एक मिथ क्रिएट की थी कि जी हरे रामा हरे कृष्णा, या बल्कि इससे भी पुरानी जो है, और योगा और ये सारी जो है ना सॉफ्ट डिप्लोमेसी, वो सारी उसकी अफादियत खत्म हो गई है। बिकॉज अब जो आज का जो यंगस्टर्स हैं वो समझते हैं कि इंडियंस जो हैं स्कैमर्स हैं, फ्रॉड हैं, जो है ना रेसिस्ट हैं, और जो है ना और बिल्कुल मिलिटेंट हैं। तो वो ये सारा प्रोपेगेंडा जो नेटफ्लिक्स पे कर रहे हैं ना, जब इसकी भरमार होती है तो वो बिल्कुल इसी तरह हो जाता है कि एक दवा जो बेअसर हो गई है, क्योंकि आपने उसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल। बिल्कुल सही बात है। परसेप्शन पैकिंग डिफरेंट कर देते हैं उसकी। हाँ, उसका परसेप्शन सही नहीं जाता, वही जाता है नेगेटिव जाता है। जी अच्छा, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के जो वहाँ पर काउंसलर, उन्होंने ये भी कहा कि भारत तो दहशतगर्दी फैला रहा है, पूरी दुनिया में दहशतगर्दी फैला रहा है। अच्छा, इसके एविडेंस भी मौजूद हैं, अगर वो इसकी डिटेल देना शुरू होते तो इजलास को बहुत तूल देना पड़ता। कनाडा का मामला देखें, खालिस्तान की तहरीक और ये बॉन्डाई बीच अटैक अब इसमें आता है, जिसमें सेकंड्स में इन्होंने जो है उसको लिंक कर दिया विद पाकिस्तान कि ये तो जी जो अटैकर है ये तो पाकिस्तान से इसका ताल्लुक है। एक और बच्चे की, हमारे पास ऑस्ट्रेलियन बच्चे की जिसका भी सेम नाम नवीद अकरम, उसकी पिक्चर चला दी कि जी ये अटैकर था। पूरे मीडिया पे उन्होंने गलत न्यूज़ फैलाई। अब हालांकि खुद बेइज्जती हो रही है, बट डैमेज तो हो जाता है, खुद एक्सेप्ट करना पड़ा। कैसे ये लोग जो हैं अपने मीडिया पे पूरी इन्वेस्टिगेशन करके कर देते हैं, इनको शर्म नहीं आती। सही कितनी क्यों इसमें इंटरनेशनल कहीं जाके कोर्ट्स में इनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा सकता कि इतना बड़ा टेररिस्ट अटैक आप जो है उसको आप पाकिस्तान के इसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, किस बेस पे? जी बिल्कुल, ये जो प्रोपेगेंडा इस किस्म का, और इससे पहले भी ये कई बार हुआ है कि वो जो है जिसमें वो खुद मुलव्वस होते हैं उसका इल्जाम पाकिस्तान पे धरने की कोशिश करते हैं। और इस इंस्टांस में तो इतना क्लियर था कि एक दिन जो है सारे दुनिया के मीडिया में आ रहा था कि वो पाकिस्तानी है, नवीद अकरम और उसके वालिद सज्जाद अकरम, और फिर उसके बाद सारा क्लियर हुआ कि नहीं जी वो तो जो है इंडियन ओरिजिन है, हैदराबाद से ताल्लुक है, आता जाता रहता था इंडिया में। बिल्कुल। तो इसमें देखें जरूरत इस चीज की है कि जो हमारी आवाज है, जो हमारा मीडिया है, वो थोड़ा इंटरनेशनल लेवल पे थोड़ा और भी उजागर हो। क्योंकि हमारे पास मसला क्या है, हमारे पास देखें कोई चैनल उस किस्म का नहीं है। अल जजीरा जिस तरह है, कतर एक छोटा सा मुल्क है लेकिन वो चैनल पूरी दुनिया देखती है। इसी तरह अगर जर्मनी है, DW है, तुर्किया है तो उनके TRT हैं। तो हमें इस किस्म के चैनल जो है ना अपने डेवलप करने हैं, जो पूरी दुनिया में जो है एक हमारे हकाइक जो उनसे हैं, बल्कि हमारे हकाइक के असल हकाइक जो हैं उनको उजागर कर सके। तो क्योंकि आज की दुनिया जो उनसी है उसमें मीडिया का रोल पहले से भी अहम हो गया है। ये ठीक है कि सोशल मीडिया भी एक नई जो है ना ताकत है, लेकिन वहां पे भी हम पाकिस्तान जो डिजिटल मीडिया है उसमें भी हमारी प्रेजेंस जो उनसी है उसको बहुत ज्यादा नुमायां होने की जरूरत है। लेकिन फिर भी जिस तरह किसी पेपर के अगेंस्ट उसको सू किया जाता है और वो फिर अपोलोजाइज भी करते हैं, तो क्यों नहीं इनके मीडिया को भी लेके हम ऐसा इनके ऊपर इनको सू करें, केस करें कि इनको हरजाना भी देना पड़े, शर्मिंदगी भी हो और ये अपोलोजाइज भी करें। कोई ऐसी तो इंटरनेशनल होगी ना, कोई अदालत, कोई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है, बहुत सारी चीजें। ICJ में तो शायद ये मामला उस तरह से नहीं जाएगा, लेकिन देखें ये मामला जो है उन मुल्कों की जहां वो अखबार प्रिंट होते हैं, जहां से वो इनकॉर्पोरेटेड हैं, उन मुल्कों में आप कोर्ट्स में कर सकते हैं उनके खिलाफ। और खसूसन वेस्ट में जहां पे उन्होंने किया है तो एक दो बार करेंगे तो उससे भी थोड़े से वो मोहतात हो जाएंगे आइंदा के लिए। और आप सही कह रहे हैं सर। जी आप फरमाइए। जी, प्रेसिडेंट ट्रंप ने 2-3 अखबारों को उन्होंने सू किया था
اور اس میں انہوں نے بہت بڑی اماؤنٹس ان سے پھر ہر جانے کے طور پر بالکل، وصول بھی جی، کی. جی. پھر وہ اخبار بھی اب تھوڑا زیادہ احتیاط کرتے ہیں ان کے بارے میں کوئی بھی ایسی اپنے سے پہلے. ہمیں بھی ایسا کچھ کرنا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا ایک اور ایشو تھا, خیر وہ مائنورٹیز کو جو وکٹمائز کیا جا رہا ہے سر, یہ جو بہار میں واقعہ ہوا, وزیر اعلیٰ ان کے انہوں نے نقاب اتاری اور اس کے بعد دیکھیں کتنا بیک لیش اس پر آیا ہے, اور اس پہ اوڈیسٹی ان کی یہ ہے کہ ان کے جو ساتھی ہیں, ہم نوا ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہو گیا اگر ایسا کر دیا. وہ اور موقری بنا رہے ہیں اس کی چیز. لیکن اس کے باوجود وہی بات آپ کی والی آگے نا سر, کہ کوئی پلیٹ فارم ایسا نہیں ہے کہ جہاں سے ہم یہ حقائق دکھائیں کہ بھارت یہ ہے, یہ بن چکا ہے بھارت. دیکھیں یہ جو واقعہ ہے نا, اس کے 4 پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ صرف یہ نہیں تھا کہ یہ جو ہے نا ایک خاتون کا انہوں نے نقاب جس طرح اتارا, یہ تو نقاب ان کے اپنے چہرے سے اتر گیا ہے. وہ چہرہ جو ان کا ایک فاشسٹ جو ہندوتوا کا جو ایک فاشسٹ ورژن وہ جو پروموٹ کر رہے ہیں اس سے, اور ایک ان کا جو تعصب ہے مسلمانوں کے خلاف اس سے. تو دیکھیں اس میں اسلاموفوبیا بھی شامل تھا, اس میں منارٹی رائٹس کی وائلیشن بھی شامل تھی, اس میں ویمن رائٹس کی وائلیشن بھی شامل تھی, اس میں ریلیجس رائٹس کی وائلیشن بھی شامل تھی. تو یہ جو ہے, اور پھر یہ بات کہ اسٹیٹ کا اتنا ایک بڑا عہدیدار یہ چیز کر رہا ہے, ایک پبلک پلیٹ فارم سے کر رہا ہے, تو دیکھیں بیک لیش جو ہے اس کا بالکل انڈیا کے خود انڈیا کے اندر بھی آیا ہے. لیکن یہ وہ واقعہ ہیں جو اگین دنیا میں ہمیں جو ہے نا ان کو اور بھی زیادہ اجاگر کرنا چاہیے تاکہ دنیا کو بھی اصل چہرہ جو ہے ہندوستان کا وہ نظر آئے, کیونکہ میں نے دیکھا کہ انٹرنیشنل میڈیا میں اس کی کوریج تھوڑی کم ہے. جی, وہ رکوا دیتے نا, ان کے اپنے اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, گوگل میں اپنا بندہ بیٹھا ہو اور نیٹ فلکس میں اپنا بندہ بیٹھا ہو اور اتنی جگہ, ٹیکنالوجی پھر وہ یوز کرتے ہیں نا. سر بہت شکریہ آپ نے وقت دیا.